پروگرام سیاست میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خود مختار کشمیر کی جدوجہد پر اور اس کے نظریے پر، اور اس انتہائی اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے گزشتہ کم از کم 30-35 سال سے اس نظریے کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلسل اور متواتر جدوجہد کی، اور اس جدوجہد کی راہ میں انہوں نے بہت سے مصائب جھیلے اور اب جلاوطنی کی زندگی اسی پاداش میں گزارنے پر مجبور ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے لے کر میں ان کو جانتا ہوں، جب 1980s میں جب ہم وہاں گئے تو یہ اس وقت کراچی میں کشمیریوں کی ایک بہت بڑی آواز تھے، بلکہ صرف کشمیریوں کی نہیں بلکہ وہاں کی جو ترقی پسند سیاست تھی اس کے ہر اول دستے میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور کشمیر کے حوالے سے، جو کشمیر کی تاریخ، اس کی سیاست، اس کے نظریے کے حوالے سے ایک ترقی پسند تناظر میں ان کا ایک اہم کردار چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں موجود ہیں جناب شوکت علی کشمیری صاحب، جو کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے اس وقت چیئرپرسن ہیں۔ شوکت صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، انتہائی مختصر نوٹس پر، بہت مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے احساسات، جذبات، اپنی امنگیں اور اپنی جو مختصر سی جدوجہد ہے وہ آپ کے ناظرین کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور ہمارے مظلوم عوام کی حقیقی آواز بنے۔ اچھا شوکت صاحب، چونکہ ہمارا آج کے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ محدود ہے، اس لیے ہم جو چیدہ باتیں ہیں انہی پہ ہی توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو سب سے بڑا سوال میرے خیال میں بہت سے کشمیری لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ عالمی تناظر ہے اور جو ساؤتھ ایشیا کا جو تناظر ہے، اس میں کشمیر کی خود مختاری کی جدوجہد کہاں پر کھڑی ہے اور یہ کس سمت جا رہی ہے؟ دیکھیے، کشمیر کی جو خود مختاری کی تحریک ہے، آج کے تناظر میں اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی مالیاتی سرمایہ کے کردار کو سمجھیں۔ سر جنگ کے عہد میں عالمی مالیاتی سرمایہ کا ایک رول تھا، اور سر جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی مالیاتی سرمایہ کا ایک دوسرا رول ہے۔ چونکہ اس سے پہلے عالمی مالیاتی سرمایہ کمیونزم کے خلاف متحد تھا، اس میں مکمل اتحاد تھا، اور اپنے تمام وسائل لے کر تو عالمی مالیاتی سرمایہ سے وابستہ قوتیں جو ہے وہ کامسٹ موومنٹ کو اور ان قومی آزادی کی تحریکیں جو عالمی سامراج کے خلاف تھی، جن کی آدرشیں یہ تھی کہ ہم ایک قومی مارکیٹ تشکیل دیں، قومی ریاستیں تشکیل دیں جو اپنے عوام کی آزادی، اپنے عوام کی خود مختاری اور اپنے عوام کی خوشحالی کو ممکن بنائیں۔ لیکن بعد ازاں سوویت یونین کے انہدام کے بعد عالمی مالیاتی سرمایہ کا رول تبدیل ہوا، اور سرمایہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ سرمایہ ہے جو وابستہ ہے ویپن انڈسٹری کے ساتھ، جسے ہم وار کیپٹل کہتے ہیں، اور دوسرا سرمایہ وہ ہے جو کنزیومر کیپٹل ہے۔ لائک اس وقت کی جنگ جو ہے وہ ٹینک ورسز کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کا مارکیٹ میں آنے کے بعد، چونکہ کمپیوٹر بنیادی طور پر لوگوں کے سکل کو ڈیل کرتا ہے، لوگوں کی بے روزگاری کو ڈیل کرتا ہے، امن کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ رول آف لا کو ڈیل کرتا ہے۔ چونکہ جب تک خطوں کے اندر امن نہیں ہوگا، اخوت نہیں ہوگی، دوستی نہیں ہوگی، سیکولر آدرشیں نہیں ہوں گی، رول آف لا نہیں ہوگا، تو اور ریجنل کانفلکٹس جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک کنزیومر کیپٹل فلو نہیں کر سکتا۔ تو آج کا جو ایجنڈا ہے وار کیپٹل کا وہی ہے کہ ریجنل کنفلکٹ برقرار رہیں۔ انہیں اس بات سے اس کیپٹل کو کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں میں ایجوکیشن ہو، لوگوں کا سکل بڑھے، لوگوں میں بائنگ پاور ہو، غربت کا خاتمہ ہو۔ اس کا صرف
ایک مقصد ہے کہ ویپن انڈسٹری چلنی چاہیے، اور خطوں کی مختلف خطوں کے اندر لوگ غریب ہیں تو اس سے اسے کوئی غرض نہیں، لوگ بے روزگار ہیں تو اس سے اسے کوئی غرض نہیں، کسی خطے کے اندر رول آف لا ہے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں. لیکن کنزیومر کیپٹل جو ہے وہ اس کی یہ بنیادی ضرورت ہے کہ امن ہوگا تو لوگ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنیں گے، امن ہوگا تو لوگ لپسٹک بھی استعمال کریں گے، کریمیں بھی استعمال کریں گے، تیل بھی استعمال کریں گے، اور پھر وہ ایجوکیشن تعلیمی اداروں کی طرف ہی بڑھیں گے، اور ان میں سکل بھی پیدا ہوگا. تو آج کا جو کنزیومر کیپٹل کا ایجنڈا ہے وہ ہے ڈیموکریسی، وہ ہے جتنے بھی ریجنل ایشوز ہیں وہ تھرو پیسفل مین حل ہوں، اور ان جو کنفلکٹ زون میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی جو آدرشیں ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، ان کا احترام کیا جائے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان، بیسیکلی ہندوستان اور پاکستان، چونکہ کشمیر کا جب بھی ذکر آئے گا تو اس میں ہندوستان اور پاکستان کے رول کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اور ہندوستان دو ملک ایسے ہیں کہ وہ کس سرمایہ کے زیر اثر ہیں، وار کیپٹل کے زیر اثر ہیں یا کنزیومر کیپٹل. تو بنیادی طور پر اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان بھی ایک کنزیومر کنٹری ہے جس میں جو ویپن انڈسٹری پروڈیوس تو نہیں کرتا، ہندوستان بھی کوئی ویپن انڈسٹری کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. تو ان دونوں خطوں کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک وسیع اکثریت جو ہے وہ امن چاہتی ہے، دوستی چاہتی ہے، اخوت چاہتی ہے، اور ساتھ میں بے روزگاری اور جو بھی چیلنجز ان خطوں کے اندر ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کا ہے، چاہے وہ ریڈیکلائزیشنز کا ہے، اس خطے کے ہندوستان کے لوگوں کی بھی اور پاکستان کے بھی، چونکہ پیسفل یا پیس لونگ پیپل کی ایک بڑی کانسٹیچوئنسی موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے سرجنگ کے عہد میں یہ دونوں ملک بھی ون وے اور دی ادر وے وار کیپٹل کا ہی ایک حصہ رہے ہیں. مطلب کنزیومر تو ہیں یہ ویپن کے سب سے بڑے، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ زیر اثر رہی ہے وار کیپٹل کے، اور اسپیشلی پاکستان جو ہے اس پہ اثرات اس کے زیادہ یوں رہے کہ چونکہ پاکستان کے قیام کے بعد ہی پاکستان اگینسٹ کمیونزم ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئی، اور پاکستان کو جو عالمی طاقتیں تھیں جو کمیونزم کے خلاف ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کر رہی تھی، ان قوتوں نے پاکستان کے اندر انہی قوتوں کو فروغ دیا جو بیسیکلی وار کیپٹل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یا وار کیپٹل کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی تھی. اس تناظر میں جو کشمیر کی خود مختاری کی تحریک تھی، یہ جب کولڈ وار تھی تو اس کی کیا شکل تھی، اور جب کولڈ وار ختم ہوئی اور یہ جو نیا تضاد جس کی آپ نے بات کی جو کنزیومر اور وار کیپٹل کے درمیان ہے، اس تناظر میں اب وہ کس طرف جا رہی ہے؟ تو ہم بات کرتے ہیں پہلے کہ آپ کے خیال میں جب آپ کراچی سے واپس گئے اور پیپلز نیشنل پارٹی جوائن کی، تو وہ جو پارٹی تھی اس وقت آپ نے وہ پارٹی کیوں جوائن کی، اور کیا سمجھتے تھے اس وقت کہ آپ کی جو یہ خود مختاری ہے یہ کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیے، میں نے تو پی این پی کو جوائن نہیں کیا، بلکہ میں تو پی این پی کے جو بانی ممبران سے ان میں تھا، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں آج بھی، جس میں چونکہ لندن میں بریڈ فورڈ میں جو ہے وہ پروفیسر نذیر تبسم صاحب موجود ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پی او کے اندر ہیں. تو میں وہ آدمی تھا جس نے پارٹی کی ایک ضرورت محسوس کی کہ کشمیر کے اندر ایک ترقی پسند پروگریسو پارٹی ہو جو کشمیری عوام کی حق کی آزادی اور اس کی سوورنٹی اور وحدت کی بحالی کے لیے کام کرے. اس سے پہلے ہم نے کراچی میں دو طرح کی ایک ہم نے جو وسیع ایک ترقی پسند ہونے کے ناطے جو کشمیری مزدور طبقہ تھا جو کراچی میں کام کرتا تھا، تو ان کے لیے ایک تنظیم بنائی تھی، تنظیم آزادی کشمیر، اور اس میں ہم یہی پروگریسو نظریہ اسٹڈی سرکل لیتے تھے، محنت کشوں کے رول کو اجاگر کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری سمجھتا تھا کہ ایسی پارٹی ہو جس کو ملک کے اندر جو ہمارا ترقی پسند ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس کے تحت شریک ہو. تو اس میں ہماری بڑی ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوئی، تقریباً ہم 1980 سے لے کے تو مسلسل جو ہے وہ اس کو ڈیبیٹ کرتے رہے 1984 تک. اور میرے خطوط، میں کراچی سے ہو کے خطوط لکھتا تھا جس میں پروفیسر نذیر تبسم صاحب کو، باقی جو ترقی پسند جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ترقی پسند لوگ ہیں، پروفیسر خلیق صاحب کو، کہ ہمیں ایک پارٹی بنانی چاہیے.
تو اس اعتبار سے ہماری میٹنگز رہی، بہت ڈیبیٹ ڈسکشن، پھر پارٹی کے نام کے حوالے سے بھی. تو الٹیمیٹلی ہم اس نتیجے پہ سارے لوگ متفق ہوئے کہ ایک پارٹی کی، بلکہ بعض ہمارے جو دانشور یا ترقی پسند دوست تھے وہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے یہ ابھی پری ہسٹری ایج میں لوگ رہتے ہیں، یہاں پری پارٹی ایج میں، اور پری پارٹی ایج میں ایک ترقی پسند پارٹی کا قیام جو ہے یہ تھوڑی سی ایڈونچر ہوگا. تو ہم نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ جو پہلے سے ایگزسٹنگ پارٹیز ہیں ان کے رول کو بھی ایگزامن کیا جائے، اور اس میں ہم نے مختلف پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کی، جس میں مہاجرہ شماری بھی ہمارے ایجنڈے میں موجود تھی، لبریشن فرنٹ بھی موجود تھی، کہ لبریشن لیگ کو بھی ہم نے زیر غور لایا. لیکن لبریشن لیگ کا جو پروگرام تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایک لفظ بڑا واضح تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے رول کو ایمفیسائز کرتے تھے، زور دیتے تھے کہ بھئی آزاد کشمیر کو ڈیفائن ہونا چاہیے کہ آزاد کشمیر کیا ہے. یہ بڑا اٹریکٹیو بات تھی اور بہت ہی پروگمیٹک بات تھی. لیکن دوسری طرف ہے سماجی بہبود کے حوالے سے لبریشن لیگ کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں، ہم سمجھتے تھے مے بی ان کے پاس ہو، لیکن ہمارا تناظر میں کہ لبریشن لیگ کو ترقی پسند اور ایک واضح قوم پرست موقف نہیں اختیار کی. اور اس میں ہمیں زیادہ تر یہ تھا کہ یہ پارٹی بھی محمد علی جناح کی تصویروں، محترمہ فاطمہ جناح کی تصویروں کے سائے کے اندر ہی جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، جبکہ ہمارا نظر یہ تھا کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا وطن ہے، اور اس وطن کو اپنے انقلابی ورثے، اپنے ہیروز جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں، اور وہ تصویریں، ان کے سائے، ان کی رہنمائی، ان اس اثاثے کو ہم آگے بڑھائیں جو لبریشن لیگ ٹوٹلی طور پر اس سے محروم تھی. سو لبریشن لیگ کو تو ہم نے ڈیبیٹ سے باہر نکال دیا. البتہ مہاجرہ شماری کے حوالے سے ہم نے کافی اس پہ غور و خوض کیا، ڈیبیٹ بھی کی، لیکن ہمیں یہ لگا کہ مہاجرہ شماری ترقی پسند سیاست کو اور عالمی سامراجی جدوجہد کے اس تناظر میں وہ اس کے پاس ایک کوئی واضح ویژن موجود نہیں ہے. پھر ہمیں لبریشن فرنٹ کے رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کی، جس میں امان اللہ خان صاحب بھی ان میں سرفہرست تھے، اور یہ جب کشمیر کے ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب کی قیام گاہ پہ ہم نے ملاقات کی، اس میں سردار شیر اسد مرحوم ڈاکٹر فاروق حیدر اور امان اللہ خان صاحب موجود تھے. ہمارا آج بھی احترام کا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا گفتگو میں یہ لگا کہ لبریشن فرنٹ کے پاس کوئی واضح واشگاف دو ٹوک معاشی پروگرام نہیں ہے، اور پاکستان کے رول کے حوالے سے بھی ہمیں یہ لگا کہ یہ تھوڑا سا مسلم قوم پرستی کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے بنسبت ایک کشمیری پیور کشمیری نیشنلزم کے حوالے سے. اور پھر خاص کر کے جو 1947 کی جو تقسیم ہوئی، اور اس میں جو مختلف پارٹیوں کا رول تھا، اور مہاراجہ کا جو رول تھا، اور مہاراجہ کا جو ریاست کو کی وحدت کو برقرار رکھنے، اس حوالے سے بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس انالیسز میں تھوڑا ان کا فونیٹک رویہ ہے. تو ہم ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ایک ایسی پارٹی ہو جو کشمیر کے سماج کا مکمل تجزیہ کرے، سائنٹیفک تجزیہ کرے، اور ریاست جموں کشمیر کے دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں ایک بہت ہی واضح واشگاف دو ٹوک موقف ہو اس کو، بجائے اس کے کہ ہم ان ٹرموں کو استعمال کریں کہ فلاں ہمارا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی ہے، ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں، فلاں کا رول اس حد تک ہے کہ وہ ہماری حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے، تو فلاں ملک ہماری حق خود ارادیت کو تسلیم نہیں کرتا. یہ سمجھے بغیر کہ تقسیم بر صغیر کے بعد ان ملکوں کا ریاست کی سیاست کے حوالے سے رول اور موقف کیا رہا ہے، اور جس ٹائٹل کو آج ہم کلیم کرتے ہیں، یہ ٹائٹل دلانے میں کس ملک کا کیا رول ہے، اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے حوالے سے کس کو پہلے کمپلائی کرنا چاہیے تھا. تو یہ ہمیں لگا کہ لبریشن فرنٹ کا موقف ہے کوئی زیادہ حقیقتوں کے قریب نہیں ہے، اگرچہ ایک کامنلٹی موجود ہے کہ لبریشن فرنٹ بھی ایک آزاد اور خود مختار ملک کی خواہش رکھتا ہے، لیکن دیگر چیزوں کو ہمارے نقطہ نظر سے وہ لیٹ کرتے. اوکے، سو آپ کی پارٹی کا پھر کیا انالیسس تھا؟ کہ ہمارا موقف یہ تھا کہ اگر بر صغیر کی تقسیم کے تناظر میں دیکھیں تو ریاستوں کے بارے میں ایک واضح موقف تھا پاکستان کا، ایک ہندوستان کا، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی جب میں کہتے ہیں تو پری پارٹیشنز مسلم لیگ کا موقف تھا کہ یہ حق جو ہے ریاستوں کے، یعنی پرنسی اسٹیٹ کے ہیڈ
کو ہے کہ وہ ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے. انڈین نیشنل کانگریس کا موقف تھا کہ ریاستوں کے عوام کو یہ حق دیا جانا چاہیے کہ وہ تھرو ریفرینڈم جو ہے وہ پاکستان میں جانے چاہیں یا ہندوستان میں جانا چاہیں، ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، اس کی جو بھی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ بہرحال اس ریفرینڈم کے ذریعے ہی طے کیا جانا چاہیے. لیکن چونکہ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ یہ بہت ہی لمبا اور لینتھی عمل ہے اور 600 کے قریب جو پرنسلی اسٹیٹس تھی تو یہ بہت ٹائم لے گا، تو لہٰذا بیٹر یہ ہے کہ پرنسلی اسٹیٹس کو، اور برٹش نے بھی اور مسلم لیگ کے دونوں نے اس موقف کو تسلیم کیا، اور الٹیمیٹلی انڈیا نے بھی اس موقف کو ون وے اور دی ادر وے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے ریاستوں کے جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں انہیں یہ حق حاصل ہے. سو ہمارے جو ریاست کے جو سربراہ تھے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا ہوں، اور مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ انہوں نے جو کشمیر کے تھے لوکل ایون جو مختلف علاقوں کے اندر جو انفلوئنشل لوگ تھے اس وقت کی جو سو کالڈ ایلیٹس تھی ان کے ساتھ بھی انہوں نے نیگوسیشنز کیے کہ مہاراجہ اپنے تمام پاورز جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت کے، اور مکمل جو جمہوریت ہے، اور مہاراجہ کا جو رول ہوگا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کا ہوگا، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی ریاست میں رول نہیں ہوگا. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے یہ محسوس کیا بعد ازاں کہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ہلاک کی صورت میں ریاست کے لوگوں کا زیادہ بینیفٹ ہے تو لیٹلی ہم وہ بھی کریں گے. لیکن سرد جبکہ ہندوستان اور پاکستان دو نئی مملکتیں بنی ہیں، ایک ماس مائگریشن ہے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے قیام میں ہوئی. تو اور ان کی سیٹلمنٹ کا لوگ سڑکوں پہ گلیوں میں، اور ایک عجیب و غریب اس وقت کی صورتحال تھی، ٹوٹلی انسرٹنٹی تھی. تو اس میں مہاراجہ کا یہ ایک تفضیلات تھے کہ ایسے موقع پہ ہمیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ریاست بھی ادھر ہے، یہ ملک بھی ادھر ہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے یہ تو ایک ہسٹری کے بہت لمبے ایشوز ہیں. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ جو رول تھا پاکستان کا، کہ پاکستان نے ایک جانب جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا. اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کا یہ تھا کہ جو مفادات پاکستان کے ریاست کے اندر ہیں اور جو مفادات ریاست کے پاکستان کے اندر ہیں، تجارتی مفادات ہیں، قدرتی وسائل کے اعتبار سے جو مفادات ہیں، تو ان کو ایز اٹ از رکھا جائے گا. اور پاکستان پہلا ملک ہے جس نے ہماری سوورنٹی کو تسلیم کیا، اور کشمیر پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کی سوورنٹی کو ریکگنائز کر کے دو ملکوں نے آپس میں ایک مہذب طریقے سے ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کی. لیکن انفارچونیٹلی اوکے دیٹس فائن. اس کے بعد انویژن ہوئی، ٹرائبلز گئے، پھر جو ہے نا انڈیا کی طرف سے مہاراجہ نے ہلاک کر دیا انڈیا کے ساتھ، پھر انڈین آرمی آئی، پھر پاکستانی آرمی آئی، وار ہوئی، کشمیر تقسیم ہو گیا، اور اس کے بعد 80s تک مختلف وہاں چھوٹی موٹی پارٹیاں بنی، پھر آپ کی پارٹی بنی. انڈیپینڈنس کی اسٹرگل مختلف لوگ اس کو مطلب مختلف شکلوں میں جیسے آپ نے کہا کہ اس کو جاری رکھا یا اس کا کم از کم کلیم کیا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی پارٹی بن گئی اور میدان میں آ گئی تو آپ کے پاس کیا اپروچ تھی کہ ہم کس طرح سے اس ریاست کی انڈیپینڈنس کو واپس کلیم کریں گے، اس کو یونیفائی کریں گے؟ وہ کیا اپروچ تھی آپ کے پاس، اور اس وقت 80 سے لے کر اس وقت تک آپ نے اس پہ کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے؟ دیکھیں اس وقت ہماری اپروچ ایک تو بڑی واضح تھی کہ ریاست جموں کشمیر کی جو قومی آزادی کی تحریک ہے اس کو پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر بھی اور گرد و نواح کے اندر بھی دوستوں کی ضرورت ہے جو ہماری سوورنٹی کو تسلیم کرتے ہوں اور پاکستان یا ہندوستان کے جو توسیع پسندانہ عزائم ہیں ان عزائم کے خلاف ہوں. لیکن ہماری چونکہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے انگیج تھی یا ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ، اور ان میں ایک ابہام موجود تھا، تو پیپلز نیشنل پارٹی پہلی پارٹی ہے جس نے اس کنفیوژن کو دور کیا کہ ریاستوں کی جدوجہد کی تحریک میں ملکوں کا رول ایگزامن ہوتا ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، ہندوستان کا کیا رول ہے. تو ہم نے ایک واضح وہ کیا، اور یہ پہلی پارٹی ہے جس نے کہا کہ جس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر رہتا ہے اس کا پہلا فرض یہ ہے
کہ وہ وہاں سے آزادی حاصل کرے. اور ہم نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز جس کے مطابق آپ نے اقوام عالم سے وعدہ کیا ہے، سگنیٹری ہیں، ٹروتھ ایگریمنٹ کو آپ نے سائن کیا، لہٰذا پاکستان کو کشمیر میں اس ریزولوشنز کو فرسٹ کمپلائی کرنا چاہیے، اور انڈر دی سپرویژن ریاست کے اس حصے کو جو پاکستانی ایڈمنسٹریشن میں ہے اس وقت ہے، یہ اس کو جو ہے وہ UN کی سپرویژن میں دینا چاہیے، اور یہاں لوکل اتھارٹیز قائم کرنی چاہیے تاکہ ری یونیفیکیشن کا عمل بحال ہو. اور ہندوستان جو ہے جو جس پلیج کے ساتھ کشمیر میں آیا ہے، جو پروویژنل ٹریٹی، دیکھیں یاد رہے کہ وہ بھی پروویژنل ٹریٹی ہے، وہ کوئی پرماننٹ ٹریٹی نہیں ہے، اور کسی قسم کی بھی اگر ہندوستان کی انکروچمنٹ ہے تو اس کو نہ تو عالمی دنیا مانتی ہے اور نہ ہی ریاست جموں کشمیر کی. ریاست جموں کشمیر میں ہندوستان کا رول جو ہے وہ دو شکلوں میں دیکھا جانا چاہیے. ایک تو پروویژنل ٹریٹی آف ایکسیشن کے تحت جس پلیج میں ہندوستان آیا کہ کشمیری کی لائف، لبرٹی اور اس کی پراپرٹی کی پروٹیکشن جو ہے وہ انڈین آرمی نے کرنی ہے، اور ایک نارملیسی لانی ہے، اور ان تمام لوگوں کو جو انویڈرز ہیں ان کو پش بیک کرنا ہے، اور کشمیر کو دوبارہ ری یونیفائی کرنا ہے. ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ ہندوستان نے اس ٹریٹی کی جو پروویژنز تھی، جو پلیجز تھے، وہ پورے نہیں کیے، بلکہ ریاست کے اس حصے پہ جو ہندوستان کے زیر انتظام تھا وہاں اس نے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کوشش کی، اور انویڈرز کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا شروع کر دی، اور ریاست کے وسائل پر کمپرومائز اور تجارت اور معاہدے کرنا شروع کر دیے، جس میں اگر دریاؤں کے پانیوں کا مسئلہ بھی ہو تو یہ مینڈیٹ پروویژنل ٹریٹی کے تحت ہندوستان کو حاصل نہیں تھا، چونکہ اس پروویژنل ٹریٹی کے اندر بھی جو سپریم ہے وہ عوام ہے، ریاست کے عوام ہیں، اور اس میں اور ٹروتھ ایگریمنٹ میں بھی سری نگر کی گورنمنٹ کو ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے، ویئر ایز کہ آزاد کشمیر کے اندر تو ٹوٹلی یہ تھا کہ انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ نیشن. اچھا، ہمارے لوگ اب ظاہر ہے کہ ایک اتنے کنفیوژن اور قیاس کے ماحول میں کہ جہاں کئی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، اور وہ ان پارٹیوں کا بجائے کشمیری عوام کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے لیے کوئی جدوجہد کرنا، ریاست کو کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن دلانے کے لیے، ان ریاستوں نے ایک دونوں حکومتوں کا، پاکستان کا بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ آگے بڑھایا، اور ہندوستان کا، یعنی دونوں ریاستوں کے جو سوورن انٹرسٹ ہے ریاست جموں کشمیر میں. تو ایسے کنفیوژن اور قیاس کے ماحول میں PNP نے جہاں جہاں بھی اس کا انفلوئنس تھا لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے رائٹ پاکستان کو کے سامنے ہمیں کون کون سے مطالبے کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ہمیں کس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور پاکستان کو اس پہ کیا، پاکستان کا یہ رول کس طرح ہم ایگزامن کر سکتے ہیں. اس میں جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بنی، اس گورنمنٹ میں بھی پھر مختلف اوقات میں جو تھا، تو PNP نے ایک ظاہر ہے کہ ایمفیسس جو ہے وہ کیا، جس میں آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ ساری نیشنلسٹ پارٹیاں کم از کم اس کنفیوژن میں نہیں ہیں کہ ہماری غلامی کی سیاہ رات میں پاکستان نے تبالت دی ہے. پاکستان نے ایک ہمدرد اور ایک بھائی کا یا ایک پڑوسی، ایک اچھے پڑوسی کا کردار نہیں، بلکہ پاکستان کے بھی عزائم جو ہے وہ مکمل طور پر ریاست کو زور زبردستی کے ساتھ چھیننا اور اس پہ قبضہ کرنا اور اس کے قدرتی وسائل کو کاملائز کرنے کا کوئی نہیں تھا. تو یہ کم از کم. اسی طرح گلگت بلتستان کے بھی اندر ہم نے ایک یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی، وہاں گئے، وہاں یونٹس پارٹی کے بنائے، تو ایک عوام کے اندر ایک ہمانگی پیدا کرنا. یہ اس وقت کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست کے تمام حصوں میں جو یہ آئیڈیا ہے کہ ریاست کو یونائٹ ہونا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، یہ اس آئیڈیا کے اراؤنڈ کیا، جیسے آپ نے کہا کہ مختلف جماعتوں میں یہ اویئرنیس موجود ہے اور آئی ہے ان کے کارکنوں میں خاص طور سے، تو کیا کوئی ایسی سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف جماعتیں ہیں وہ کیا کسی مطلب مشترکہ لائے عمل میں آ سکتے ہیں کہ جی یس، ریاست کو، ہندوستان اور پاکستان دونوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے اور ریاست کے لوگوں کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک پیسفل ماحول میں پرامن طریقے سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں؟ کیا کشمیر کی جو تمام قوتیں ہیں خود مختاری کی جو حامی ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایک مشترکہ میسج دے سکیں؟ میرے خیال میں
ہماری جو قوم پرست پارٹیاں ہیں انہوں نے اس سفر میں کافی حد تک سیکھا ہے، اور آج جو کل تک شاید ایک دوسرے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ایک بڑی مہازار آئی تھی، تو آج انڈرسٹینڈنگ، لیول آف انڈرسٹینڈنگ بڑا ہے، آج پارٹیاں قریب گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی باضابطہ شکل میں ایک بڑے تناظر میں تو شاید الائنس آپ کو نظر نہ آئے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ آل پارٹیز نیشنل الائنس جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی نیشنلسٹ پارٹیوں پہ مشتمل ہے، جس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہے، بلکہ اس اتحاد کو قائم کرنے میں ہماری پارٹی کا بھی ایک بڑا رول ہے۔ تو ایک طرف تو یہ اتحاد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جڑنے کے، ایک دوسرے کے قریب آنے میں مدد کر رہا ہے، اور لبریشن فرنٹ کے حوالے سے بھی جو تحفظات پہلے پارٹیوں کے موجود تھے، تو ہم نے کوشش کی، ہم نے کہا کہ امان اللہ خان صاحب کے ساتھ ہے، ان کی طریقہ کار سے، ان کی میتھڈالوجی سے اختلاف کے باوجود بھی ہمیں انہیں اپنی قوم پرست صفوں سے باہر نہیں دھکیلنا چاہیے، اور احترام کے اس رشتے کو، رواداری کے اس رشتے کو قائم کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ جو سخت ترین موقف ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک قوم پرست پارٹیوں میں ایک اعتماد اور ایک احترام کا رشتہ جو ہے وہ بحال ہو گیا، اور ایک دوسرے کے رول کو اب زیادہ بیٹر اس میں انڈرسٹینڈنگ آئی ہے، اور آئی تھنک کہ وہ دن دور نہیں کہ وہ تمام لوگ جو ایک آزاد، خود مختار کشمیر کی خواہش رکھتے ہیں، وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں۔ یہ کوئی دن بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ جو تقسیم کی لکیر ہے، اس کے آر پار کیا کوئی اس طرح کی کامن جو ہے نا سوچ پیدا ہو رہی ہے؟ کوئی کامن پریکٹس تو مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس طرف والی جو جماعتیں ہیں اور اس طرف والی جو جماعتیں ہیں جو سٹیٹس کو نہیں جاتی ہیں، لیکن آپس میں ان کے بجائے اس کے کہ قربت ہو، کامنالٹی ہو، مجھے لگتا ہے کہ ان میں تضاد ہے۔ وہ والے جو ہیں وہ اس طرف جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس والے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو خالی انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہمارے مسائل کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ خلیج کیسے جو ہے نا پاٹی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج سے اگر 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے شاید آپ کی یہ بات کافی حد تک درست ہو کہ سری نگر کا کشمیری جو ہندوستان کے خلاف تھا یا ہے اور بندوق اٹھائے ہوئے تھا، وہ سمجھتا تھا کہ آزاد کشمیر کو پرامن رہنا چاہیے اور پاکستان کو بالکل ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہاں کوئی حقوق کی بات کرے گا، وہاں کوئی اپنی آزادی کی بات کرے گا، تو اس سے شاید چونکہ آزاد کشمیر آلویز 1947 سے لے کے پاکستان کی ایک لانچنگ پیڈ رہا ہے، اور اس میں لوگ غریب ہوں، لوگ ماس مائیگریشن پہ مجبور ہوں، غریب ہوں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سری نگر کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی انہوں نے پہلو تہی کی ہے، اس کے ایشوز کو، اس کے غم کو، اس کے دکھ کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے انٹریکشنز کے بعد اور مختلف پارٹیوں، اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2005 میں جب میں گیا وہاں ایک کانفرنس میں، تو سری نگر جب میں گیا تو وہاں کی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے کارکنوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ میرا استقبال کیا، میرے گلے میں ہار ڈالے، پھر جلوس کی شکل میں ایک جلسہ گاہ میں لے گئے، اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز پھر نیشنل کانفرنس جیسی پولیٹیکل پارٹی جو جس کو بظاہر پرو انڈیا پارٹی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک پبلک گیدرنگ کی، اور اس میں مجھے جو ہے وہ خطاب کا موقع دیا، لوگوں سے انٹریکشن کا موقع دیا۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا JND کے یوسف طریقامی صاحب نے جو کشمیر کی کمیونسٹ پارٹی کے جو ممبران تھے ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جمع کی، ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو، اور پھر جموں میں گیا، وہاں بھی لوگوں کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پہ انٹریکشن ہوا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہم نے ڈیولپ کی، اور لوگوں کو بتایا کہ بھئی ریاست جموں کشمیر بہرحال یہ ہمارا ملک ہے۔ خاص کر کے میں جب ڈوگرا فرنٹ سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ تو ریاست آپ نے بنائی تھی، یہ تو آپ کا ورثہ ہے، اس ورثے کو آج اگر آپ ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے یا مذاہب کی
تو مذاہب کو تو وطن کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوموں کو وطن کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ماڈرن ریاست کا جو ہے وہ تشکیل دینے میں ڈوگرا خاندان کی، ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر خود مختاری کی تحریک میں انصاری فیملی کا ایک بڑا رول ہے، اور اگر اس رول کو نہ مانا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ریاست جموں کشمیر کو، یہ ریاست جموں کشمیر جس کو آپ کلیم کرتے ہیں، میں کلیم کرتا ہوں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کلیم کرتی ہیں، بہرحال اس میں ڈوگرا خاندان کی اور بالخصوص مہاراجا گلاب سنگھ کا ایک بڑا رول ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ویوز، پرابلم ہمارا جو ہے وہ اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر سری نگر کے رول اور جموں کے رول میں ہے. یعنی سری نگر ہمیں وہ رول دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی ویلی وہ رول دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہمارا حق بنتا ہے. ہماری عددی اکثریت کو نہیں مانا جاتا، ہماری جغرافیکل پوزیشنز میں جتنی لینڈ ہے ہماری، اس لینڈ کے حوالے سے ہمارا، اس آبادی کے حوالے سے ہمارا جو حصہ نہیں ملتا. لداخ والوں کے بھی گریونسز جو ہے وہ اس شکل پہ ہیں. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہم نے ایک وہ دیا کہ مستقبل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی ریاستیں تھیں جن کا ایک وفاق تھا، اور کشمیر جو ہے وہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے. یہ تو 1846 میں جموں اس کے نام میں انڈکٹ کر دیا گیا. ادروائز تو کشمیر جو ہے یہ کوئی پرائڈ سری نگر والوں کا نہیں ہے، یہ کوئی جموں والوں کی ڈپرائیویشنز نہیں ہے، یہ کوئی پونچھ والوں کی نیگیشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ملک کا نام ہے، ایسے جیسے کینیڈا ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. لیکن وجہ کیا تھی کہ اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم کشمیریوں کی جو بدقسمتی، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چکی کے دو پارٹوں میں پس کے رہ گئے ہیں. ایک رائٹر ہیں قیوم شبنم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، جب وہ پاکستان آئے تو وہ ایک بریگیڈیئر صاحب سے ملے اور انہوں نے ان کو چھوٹتے ہی یہ کہا کہ آپ اپنی جنگ ہار گئے. وہ چونکہ بہت پاکستان سے عقیدت اور بڑی محبت رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ہے. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ان کو بڑی حیرت ہوئی، وہ تو بڑا جوش جذبہ لے کے وہاں سے آئے تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح کہ آپ نے تو وہ سارے کشمیری لیڈر چھوڑ دیے، ان کو قتل نہیں کیا، تو پہلے تو آپ کو ان کو قتل کرنا چاہیے تھا. تو وہ زندہ بچ کے نکل گئے، کچھ لوگ محفوظ جگہوں پہ چلے گئے، تو اب آپ جنگ ہار گئے. اور اس نے کہا کہ ایک دفعہ میجر جو ہے انڈین آرمی کا میجر، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، تو وہ کہیں ان کا کلاس فیلو تھا، تو اس نے بھی کہا ان کو کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے، ہم تو آرڈر کے فالو کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے کشمیری لیڈر ہیں، آپ کو اگر مارنا ہے تو ان کو ماریے، ہم تو پاکستان اور ہندوستان کی آرمی ایک ہی پیج پہ کہہ رہی ہے کہ کشمیری لیڈر کو، یعنی کشمیری لیڈر سے مراد سول سوسائٹی کو آپ ذبح کیجئے، تب آپ کو کشمیر یا پاکستان کو مل سکتا ہے یا کشمیر ہندوستان کو مل سکتا ہے. چونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے جو بہترین مفادات ہیں ون وے آر دی ادر وے وہی ایڈریس کرتی ہیں. تو پاکستان کی آرمی بھی چاہتی ہے کہ کشمیری لیڈر قتل ہو جائے اور ہندوستان کی آرمی بھی چاہتی ہے کہ کشمیری لیڈر قتل ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج یہاں سے پیغام جاتا تھا کہ نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، وہاں سے تو ادھر کوئی پیغام لانے والا نہیں تھا کہ یہاں وہ کہیں کہ مسلم کانفرنس کے لیڈروں کو قتل کر دے. لیکن یہاں سے جو مسلسل میسج گیا اور ایک جمہوری، ایک جو سنجیدہ سیاست، جو مومنٹ تھی، جو ہندوستان سے کہہ رہی تھی کہ آپ کانسٹیٹیوشنلی انکروچمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے جو معاہدے ہمارے ساتھ کیے تھے ان معاہدوں کو آپ نے پورا نہیں کیا، وہ تحریک سبوٹاج ہوئی. اور الٹیمیٹلی ہندوستان کو یہ دنیا کو بتانے کے لیے مواقع مل گئے کہ یہ دراصل کوئی قومی آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک تو دراصل ایک فرقہ وارانہ تحریک ہے، اور اس تحریک کے پیچھے پان اسلامک موومنٹ ہے اور اس کا حاوی رجحان بھی یہی تھا. اوکے that's fine. اوکے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کی، یہ کشمیر کی جو پالیٹی ہے، جو پالیٹکس ہے، اس طرف والی اور اس طرف والی، یہ ان کو مطلب پولیٹیکل کوئی انفراسٹرکچر تو موجود نہیں ہے ابھی. مطلب 66 سال ہو گئے ہیں، اور یہ جو تحریک ہے جو 80s کے لیٹ میں شروع ہوئی، اس کو بھی اب 23-24 سال ہو گئے ہیں. کوئی ایسا انفراسٹرکچر تو نہیں بن سکا ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ یہ امید کر سکیں کہ یس
یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ آر پار کی قوتوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، آر پار کی سوچ کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور یہ انفراسٹرکچر انڈیا اور پاکستان کے اندر جو فورسز ہیں جو کہتے ہیں کہ یس یہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، لوگوں کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا میں ایسی بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. جیسے آپ نے شروع میں بات کی کنزیومر اور وار کیپیٹل والی، تو کنزیومر والے تو یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی یہ مطلب پروڈکشن ہو، مارکیٹ ہو، مطلب یہ پروسیس آگے چلے. تو کشمیر کے اندر سے ایسی کوئی انفراسٹرکچر نہیں ایمرج ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیے کیونکہ اس کے بغیر تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی. ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں ہم کشمیری بہت کمزور بھی ہیں، نہتے بھی ہیں، اور ان کا انفلوئنس جو ہے وہ ہماری پالیٹکس پہ، ان کے اداروں کا انفلوئنس ہماری پالیٹکس پہ موجود ہے، جس میں کہ ابھی تو ہم ان فتووں سے باہر نکل آئے ہیں، ابھی تو ہم اس شک و شبے کے عمل سے باہر نکل کے تو ہم ایک دوسرے کو بطور کشمیری پہچاننا شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، ان کی زندگیاں بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی کسی اور کی ہیں. تو لہذا قتل عام کے اس عمل میں کشمیریوں کو کم از کم اپنے ہاتھ پیچھے روک لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کو شک و شبے کے بجائے ہمیں مسائل کے حل میں ایک دوسرے کی طرف دوستی، ایک دوسرے کے تعاون کے لیے بڑھنا چاہیے. تو سو دیٹ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ماحول نسبتاً بہتر ہے. اور اس میں جو میں نے آپ کو ابتداً کہا تھا کہ عالمی مالیاتی سرمایہ، تو اب یہ دیکھیں نا کہ ہندوستان اور پاکستان پہ بھی ایک پریشر موجود ہے، اور اب ایک جو جس حل کی طرف ہے ہندوستان اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بڑھیں، وہ ہے ایک بفر کشمیر. ایسے ہی جیسے پامیر ٹریٹی جب ہوئی تھی تو افغانستان کو ایک بفر سٹیٹ قرار دیا گیا تھا کہ ہندوستان اپنے برطانیہ، تاج برطانیہ اور زار روس کی سرحدیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملنی چاہیے، اور افغانستان کو ایک رول دیا گیا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہوگا جو کسی کو زار روس کے خلاف یا کسی کو تاج برطانیہ کے مفادات کے خلاف کام کرنے کی جگہ نہیں فراہم کرے گا. تو اسی طریقے سے اب جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ کشمیر بٹوین انڈیا، پاکستان اینڈ چائنا جو ہے ایک بفر سٹیٹ ہو، جس کی سوورنٹی کو گارنٹی کریں چائنا بھی، پاکستان بھی، اور دیگر جو پڑوسی ملک بھی ہیں، اس میں رشیا کا بھی ایک کردار ہے. اور ریاست جموں کشمیر کی سرزمین اور اس کے لیکن یہ کہاں بن رہی ہے؟ کیونکہ عالمی طور پر تو ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، اور کشمیر کے اندر جو رول بنتا ہے یہ تو جو کشمیر میں اس طرف جو نیشنل کانفرنس PDP قسم کی پارٹیاں ہیں، اور اس طرف جو مسلم کانفرنس ٹائپ کی پارٹیاں ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں، یہ ان کا رول بنتا ہے کہ وہ مطلب اس کی جو سپیس کو بڑھائیں اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے کم از کم اس کو تو مضبوط کریں، تاکہ دنیا بھی سمجھے کہ یس دیر از سم ان میں وہ ہے. لیکن یہاں تو یہی ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بس جو کچھ انڈیا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں جو کچھ پاکستان ہے وہ ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنلی کہتے ہیں یہ بائی لیٹرل ایشو ہے. تو یہ سوچ کہاں بدل رہی ہے؟ دیکھیے آپ ان چیزوں کو مختلف ایکٹیویٹیز سے دیکھ سکتے ہیں. لائک ایک دور میں گلگت بلتستان کے آدمی کو، عام آدمی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ گلگت بلتستان میں کوئی انٹریکشنز کر سکیں. ایک تو وہ پارٹیاں ہیں جو ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور خود مختاری، ان کے رشتے آپس میں مضبوط ہو رہے ہیں دن بدن. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہماری جو سو کالڈ رولنگ کلاس ہے، لائک گلگت بلتستان کا جو چیف منسٹر ہے، وہ مظفر آباد کے اندر کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور ہمارے تاریخی رشتے ہیں، آپ کے اور ہمارے مفادات سانجے ہیں، آپ اور ہم ایک سانجی تاریخ کے وارث ہیں. تو یہ میسیجز کو، اور سردار قیوم صاحب جو ہیں، جو ایک وقت میں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ مسلم کانفرنس کی دین ہے اور ہم صاد اعظم ہیں، تو انہوں نے بھی یہ پیغام تو دیا کہ اگر کرن سنگھ کو ریاست کا سربراہ بنا دیا جائے تو ہم سارے لوگ جو ہے وہ ان کی قیادت میں. تو پولیٹیکل لیڈرشپ
ایک تو تاریخ کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کی بغیر کوئی اعلان کیے اس کی تصحیح کرتی ہیں. تو انالسٹ جو ہیں ان کو انالیسس کرنا چاہیے کہ ہم ان اسٹیٹس پوزیشن میں آج کوئی بھی آزاد جو کشمیری کوئی بھی پارٹی کھڑی نہیں ہے. نیشنل کانفرنس بھی ون وے اور دی ادر وے وہ کہہ رہی ہے, چیف منسٹر جو ہے وہ وہاں کے بھی آن دا فلور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں اس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس کشمیر کے لوگوں کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. میں کب تک ہندوستان کی آرمی کے کیے ہوئے کے لیے ہمیشہ اپنے لوگوں سے معافی مانگوں گا. تو پولیٹک اور آپ دیکھیں کہ جب نیشنل کانفرنس کی کا پارٹی پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد میں ہوتا ہے تو نیشنل مسلم کانفرنس اس کو ہوسٹ کرتی ہے, اس کو ایک گریٹ ریسیپشن دیتی ہے اور یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ شیخ عبداللہ واز اے گریٹ لیڈر. تو یہ آپ آج سے 20 سال پہلے اس طرح کے جینگسٹرز نہیں دیکھ سکتے تھے. ایک تو یہ ہے, اور یہ عالمی جو قوتیں ہیں, جو امن کی قوتیں ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو پرسیو کر رہی ہیں, کشمیر کی بھی اور ساتھ میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر بھی جو کنزیومر کیپٹل سے وابستہ فورسز ہیں یا پیس لونگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں یورپین یونین یہ 2007 میں انہوں نے ریزولوشنز کی اور ہندوستان کے زیر انتظام اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیری انکلوڈنگ گلگت بلتستان ان کے جو فوری مسائل تھے ان کو ایڈریس کیا. اور ساتھ میں پاکستان نے جس وقت یہ موقف اختیار کیا کہ گلگت بلتستان ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کشمیر, تو اس پہ یورپین یونین نے میپ سے پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ریاست جموں کشمیر کا ویری مچ پارٹ ہے. اور ہندوستان اور پاکستان کو یورپین یونین کے جس کے 27 ممبر ملک ہے اور ایک ایڈوانس ماڈل ہے دنیا کے لیے, اس نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے کسی حصے کو بھی کوئی حکومت بھی پارٹلی ڈیل نہیں کر سکتی. اس کو ریاست جموں کشمیر اور یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق ہی یہ ایک ون اینٹیٹی ہے. یہ ریاست جموں کشمیر ہے اور اس کے مالک جو ہے اس جو ہے وہ کشمیر کے لوگ ہیں جس میں مختلف ایتھنیسٹیز ہے. تو سو یہ جو ہندی ہے آج فرض کریں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کہتی ہے یا برطانیہ کہتے ہیں بائی لیٹرل, یہ ایک ٹرم ہے کہ بھائی اگر آپ دونوں ملک اپنے کنفلکٹ کو ریزالو کریں, اپنے جو سوورن انٹرسٹ ہیں ان کو آپ بیان کریں اور اس تناظر میں مسئلہ کشمیر میں دیکھیں کہ آپ کے سوورن انٹرسٹ کیا لڑائی جھگڑے میں ہیں یا آپ کے سوورن انٹرسٹ جو ہے بغیر لڑائی جھگڑے اور کشمیریوں کو رائٹس دے کر بھی حل ہو سکتے ہیں. تو ایک جو وائنڈ اپ کر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اوکے فائن, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے لیکن اس کو کشمیری لوگوں کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے. اب کشمیری لوگوں کی خواہشات کا جو ہے نا وہ تعین کیسے ہوگا جب وہاں پر 3 حکومتیں ہیں اور 5 میجر جو ہے نا ریجنز ہیں, اور 2 ریجنز میں تو ویری مچ کلیئرلی کہا جاتا ہے جی کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے, اور لداخ والے تو جنرلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہاں کی اس کی ٹیریٹری بنایا جائے, اور گلگت بلتستان میں بھی یہ ایک بہت بڑی موو ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے. تو یہ جو خواہش جو ہے ریاست کے لوگوں کی, یہ کس طرح اس کا تعین ہوگا, کیا میکنزم کیا ہے, آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کیا اس طرح کا کوئی چیز پاسبل ہے اب موجودہ حالات میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت لوگ ایک ملک کی ایڈمنسٹریشنز کے اندر رہتے ہیں تو اس وقت ان کی خواہشیں جو ہیں وہ فوری مسائل کی طرف ہوتی ہیں. ایسے ہی جیسے لوگ مسلم کانفرنس, ایک دن مسلم کانفرنس میں ہوتے ہیں, دوسرے دن پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, تیسرے دن وہ کوئی نون لیگ میں چلے جاتے ہیں. تو چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی آنے والی ہے, یہ میرے مفادات کو یا میری ذاتی اغراض کو جلدی پوری کر سکتی ہے. تو اس میں لداخ کا آدمی یا گلگت کا آدمی جو ہے وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل رائٹس مانگ رہا ہے. اس کو چند پولیٹیکل لوگ جو ہے وہ مونوپلائز کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں, لیکن وسیع تر اکثریت دیکھیں ایک وقت تھا لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی گلگتی کشمیری کا نام سننا نہیں چاہتا. یہ چند ایک لوگ ہیں جو وزارت امور کشمیر کی کو اوبلائج کرتے ہیں, میں ان کو نہیں کہوں گا کہ وہ وزارت کشمیر کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں, وہ اینٹی کشمیری اسٹینڈ لیتے ہیں. لیکن چیف منسٹر آپ اس کو چھوڑیے جس کی کوئی گلی محلے میں کوئی اوقات نہیں ہے, وہ ایک الیکٹڈ جس کو مطلب جو پیپلز پارٹی سے ہے وہ سری نگر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے, وہ مظفر آباد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کے اور ہمارے تاریخی رشتے ہیں, آپ کے اور ہمارے مفادات سانجھے ہیں, آپ کے ہمارے دکھ سانجھے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
مجھے وہ جو سڑک میں کسی ایک ایجنسی والے کے کہنے پہ نعرے لگا رہا ہے اس کو مانوں، یا وہ جو ایڈریس کر رہا ہے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو ہمارا آزاد کشمیر کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا وہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لیے جان حاضر ہے، آئے صدارت سنبھالنا چاہے، وزارت سنبھالنا چاہے ان کے لیے. تو ہمیں ان میسیجز کو دیکھنا ہے. وہ گلی اور کوچے میں جو مطلب نعرے لگا رہا ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا ہے جو کسی کے ٹکڑوں پہ پہل کے کوئی نعرہ لگاتا ہے. بٹ ریاست کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، ریاست کے حوالے سے جن کی کوئی نہ کوئی شناخت ہے، وہ تو ریاست کے وسیع اقتدار کی بات کرتے ہیں. اور آج کے جبر کے حالات میں ظاہر ہے، جیسے فرض کریں کہ وہاں گجر ٹرائب ہے انڈین سائڈ آف کشمیر میں، تو اس کو جب شیڈول ٹرائب کیا گیا تو اس کی پریویلیجز میں اضافہ ہو گیا. تو اب وہاں دوسرا جو ہے وہ پہاڑی اسپیکنگ بیلٹ جو ہے انہوں نے بھی ایک بڑا سارا اتحاد بنا کے تو وہ بھی اب مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تو آج کے تناظر میں اگر فرض کریں کہ لداخ کہتا ہے تو لداخ ڈپرائیوڈ ہے سری نگر کی پالیٹکس سے، تو اس ڈپرائیویشن میں وہ سینٹر کی طرف دیکھتا ہے چونکہ اس کو نظر آ رہے ہیں کہ پیسے ادھر سے آ رہے ہیں اور یہ ڈسٹریبیوشن جو ڈسٹریبیوٹر ہے یہ پراپرلی انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا تھا، لہٰذا وہ کہتا ہے مجھے براہ راست ادھر وہ کرو. جموں والا بھی آج کے حالات میں جبکہ وہ کہتا ہے کہ میرا عدد زیادہ ہے، مجھے جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس میں ہمارے عدد کو بڑھایا جائے. یہاں سے آگے جتنے لوگ اس نظریے کے حامی ہیں کہ ریاست کو ایک متحدہ خود مختار ملک ہونا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا یہاں سے آگے کیا ایجنڈا ہونا چاہیے پریکٹیکلی اس کو اچیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے ریجنز کے اندر سب سے پہلے تو ان کو الائنسز کریٹ کرنا چاہیے اور اپنے جو مطالبے، ہم بدقسمتی یہ ہے کہ جو مطالبے ہمیں پاکستان سے کرنے چاہیے تھے وہ ہم ہندوستان سے کر رہے ہیں، جو ہندوستان سے کرنا چاہیے تھے وہ ہم پاکستان سے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جب تک کہ دو ملکوں کی فوجیں موجود ہیں تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ایک ایڈمنسٹریشن کے انڈر ہیں، یہ تو ویسے ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، گلگت کی الگ ایڈمنسٹریشن ہے، پاکستان آزاد کشمیر کی الگ ایڈمنسٹریشن ہے، بٹ ہم ایک ملک کے زیر انتظام ہیں. ہم سب لوگوں کو جو ایک فکر کے لوگ ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کے لیے آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے اور اس کی طرف آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اختلافات جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، حکمران طبقے ایجنسیاں ان کا اپنا رول ہے، وہ پارٹیوں میں توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ ان کی دال جوتیوں میں تقسیم ہو، ان میں کنسنسس پیدا نہ ہو. لیکن میں سمجھتا کہ ہمیں بے صبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان پہ ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ان کا ایجنسیوں کا اپنا کام ہے، ہمارا کام ہے گڈ ول. ہمارا کام ہے، آپ چاہے سردار قیوم صاحب سے میرے آئیڈیالوجیکل اختلافات کتنے ہی صحیح، لیکن جب وہ مارجنلائز ہوں تو مجھے ان کے بارے میں، ان کی عزت کے بارے میں، ان کے وقار کے بارے میں بہتر لڑائی لڑنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک گڈ ول ہوگی. اور تحریکوں میں جب تک ڈیمانڈز کیا ہونی چاہیے آج؟ ڈیمانڈز دیکھیں، ایک ڈیمانڈز ہیں پولیٹیکل، جو پولیٹیکل، ایک تو فوری ڈیمانڈز ہیں. فوری ڈیمانڈز میں لائک آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کسی قسم کی کوئی لیجسلیٹو پاورز نہیں ہے، لینڈ آفیسرز اس کو رول کرتے ہیں، تو اس کو مزید بااختیار بنایا جائے. تو اس گورنمنٹ کو، چونکہ آزاد کشمیر میں نیئر اباؤٹ 3-4 ملینز لوگ رہتے ہیں، ایک لینڈ ہے، ان کے بنیادی حقوق ہیں، سماجی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں، ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس 21ویں صدی میں پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اپنے ہی پانیوں کا پانی فار دا اریگیشن پرپزز یوز نہیں کر سکتے. اچھا، 2 دریاؤں کا رخ موڑ دیا گیا، ٹنل بنا دی گئی، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے چشمے جو ہے وہ خشک ہو گئے اور وہاں پانی نہیں ہے. تو لوگ ایک ماس مائگریشن پانی کی تلاش میں لوگ شروع کریں گے، جس پانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ برصغیر میں سب سے زیادہ ریچسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ کشمیر ہے، وہاں کے لوگ ہی پانی کے لیے ترستے ہیں. اب میرپور میں ایکسٹینشن ہوئی، اس وقت ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس سے میرپور کے عام آدمی کو بہت مسائل ہوں گے. اس وقت یہ ایک ہی شور تھا کہ جی ہم نے منگلا ڈیم متاثرین کو ان کی زمینوں کے پیسے دے دیے. بھائی آپ میری ایک کنال کے پیسے تو دے دیں گے، لیکن جب آپ ایکسٹینشن کریں گے تو وہ جو 200 آدمی کے گھروں کو متاثر کرے گا، جب واٹر فلو کرے گا یا سیلاب آئیں گے یا بارشیں اگر زیادہ ہو جائیں گی، اور جس کا آپ نے دیکھا کہ میرپور آج ایک کنال کے تو پیسے لے کے ایک بندہ بیٹھ گیا.
لیکن آج میرپور کے لوگوں کے وہ گھر کے جو فرنیچر، وہ قالین، وہ جو انہوں نے کہاں کہاں سے اپنے گھر کو سجانے کے لیے چیزیں لے گئے تھے، وہ تو ساری جو ہے وہ ملیامیٹ ہو گئی. اور لوگوں نے عید اپنے چھتوں پہ، اور ان کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ ہم بچ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے. تو جب ایک ذمہ دار حکومت ہو تو وہ اپنے عوام کے وسیع تر کہ بھائی اس پروجیکٹ کے نتیجے میں کتنے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، اس سے کیا ہماری زندگی کی دارومدار ہوگا. یہ صرف کوئی ایک بندے کی وہ سڑک نکل رہی ہے تو اس میں صرف ایک بندے کی زمین کے متاثر ہونے کا نہیں، بلکہ اس میں بھی پراپر جو ہے وہ چیز ہوگی کہ باقی زمین اروجن کا شکار نہ ہو، وہ نہ تباہ و برباد ہو. آپ ہمارے جنگلات جو ہے وہ تباہ ہو گئے. تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو امپاور ہونا، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہونا، یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک نمائشی آپ نے ورلڈ کمیونٹی کو ایک بیوقوف بنانے کے لیے جو ڈھانچے کھڑے کیے ہیں، تو ان ڈھانچوں کو جیسے کشمیر کونسل ہے تو اس کا تو کوئی ڈیموکریٹک کریکٹر نہیں ہے. 6 ممبر جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی منتخب کرتی ہے اور 7 جو ہے وہ پاکستان کے ہوتے ہیں. سو پولیٹیکل ریفارم جو ہے وہ ہمیں فوری، ہمارا فوری ایجنڈا جو ہے وہ پولیٹیکل ریفارم کا ہونا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا جو ہے کہ گلگت بلتستان جو ایک ایڈمنسٹریشن کے اندر آتے ہیں، ہم لوگوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ ریاست کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طریقے سے انٹریکشن کر سکیں. اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم کشمیریوں کی، اور اس طرف کیا ڈیمانڈ ہونی چاہیے؟ اس طرف بھی جو کانسٹیٹیوشنل جو انکروچمنٹس ہے اس پہ ان کا ہونا چاہیے. جو ٹیبل ہوئی یا ریزولوشنز جو ہے وہ وہ جو اٹانومی کی، ریاست کی اٹانومی کی، تو اس کے انگریڈینٹس کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے، جیسے سیلف رولز کی بھی ایک بات کی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس پیدا ہونا چاہیے کہ تاکہ ہندوستان کی انکروچمنٹ جو ہے اس کو روکا جائے پہلے مرحلے کے طور پر، اور کشمیری کے مفادات جو ہے وہ آگے سامنے ہیں، اس کو کانسٹیٹیوشنلی ایک بیٹر سپیس ملے. اوکے، تھینک یو ویری مچ شوکت کشمیری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں آئے اور اتنی تفصیل سے ہمیں اپنا موقف بیان کیا. شوکت کشمیری صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں، اور جو اس وقت کی صورتحال ہے دنیا کی، ساؤتھ ایشیا کی اور ہماری ریاست جموں کشمیر کی، ظاہر ہے یہ جو سیاسی جدوجہد ہے اس کے بے شمار پہلو ہیں اور اس کی بہت سی پرتیں ہیں، بہت سے دائرے ہیں. ان سب کو ایک انٹرویو میں کور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ تمام تر مسائل اور مشکلات اور رکاوٹوں اور جبر اور جو وہاں پر سیاسی، سماجی، معاشی اور فوجی وہاں پر جو اختیارات ہیں پاکستان اور بھارت کے، ان کے باوجود ریاست جموں کشمیر کے مختلف خطوں میں یہ خواہش، یہ طرب، یہ تانگ اس وقت بھی موجود ہے، اور وہ بڑھ رہی ہے بقول شوکت کشمیری صاحب کے کہ ریاست جموں کشمیر کو متحد ہونا چاہیے. یہاں کے تمام جو حکومتیں ہیں ان کو مزید با اختیار ہونا چاہیے، اور ریاست کے لوگوں کے سماجی، معاشی، ثقافتی اور ان کے جو سیاسی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے تمام خطوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی جدوجہد کرنی چاہیے. تب ہی کامیابی کا امکان ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.